بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آسودہ حال شخص رہتا تھا۔ اس کا اپنا جانوروں کا باڑا تھا۔ وہ دودھ بیچتا، مکھن بیچتا، گھی بیچتا، جس سے مال و دولت کی فراوانی تھی۔ پھر ایک دن اس کے جانوروں میں ایک ایسی بیماری آئی جس سے اس کے تمام جانور ایک ایک کر کے مر گئے۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ بہت خوشحال تھا اور گھر میں بہت سارا مال جمع کیا ہوا تھا۔ روزمرہ کے اخراجات کے لیے وہ سارا مال استعمال ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ گھر کی تمام اشیاء بک گئی۔ بالآخر بات فاقوں تک آ گئی۔ ایک دن وہ بہت پریشان تھا اور اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ دوسرے گاؤں کا سردار تمہارا دوست ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے اپنی پریشانی بتاؤ اور اس سے مدد کا کہو۔ یہ بات اس کے دل کو لگی۔ دوسرے دن اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور دوسرے گاؤں اپنے دوست سے ملنے چلا گیا۔ دوست اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ اس شخص نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تمہارے پاس کسی کام سے آیا ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے اپنے تمام حالات کے بارے میں اپنے دوست کو سب کچھ بتایا۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ پھر اس نے اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا کہ میرے دوست کے لیے ایک بکری لے کر آؤ۔ اس نے اس کو بکری دی اور تاکید کی کہ اگر پھر میری مدد کی ضرورت ہو تو میرے پاس چلے آنا۔ اس کے ساتھ اس شخص نے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے لیے کچھ تحائف بھی دیے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ میرا دوست اس علاقے کا سردار ہے اور مجھے صرف ایک بکری پر ہی ٹرخا رہا ہے۔ وہ بکری لے کر چپ چاپ گھر آ گیا اور اس کی بیوی بھی ایک بکری دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ وہ لوگ بکری کا دودھ نکال کر پیتے اور کچھ بیچ دیتے۔ کسی نہ کسی حد تک ان کی بھوک مٹنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ بکری بھی مر گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہوئے۔ بیوی نے پھر یاد کروایا کہ دوست نے کہا تھا کہ اگر میری ضرورت پڑے تو دوبارہ آ جانا۔ وہ شخص پھر دوست کے پاس گیا۔ دوست نے خوب آؤ بھگت کی، مدعا پوچھا تو اس شخص نے بتایا کہ بکری مر گئی ہے۔ دوست نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ملازم کو بلایا اور ایک اور بکری منگوائی اور اس شخص کو باعزت طریقے سے اس تاکید کے ساتھ روانہ کیا کہ اگر ضرورت پڑے تو دوبارہ چلے آنا۔ وہ شخص بکری کو گھر لے آیا، بکری کا دودھ پیا، کچھ بیچا اور کچھ عرصے بعد وہ بکری بھی مر گئی۔ وہ شخص پھر سے دوست کے پاس گیا، مدعا بتایا۔ دوست نے خوب آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا اور ایک بکری دے کر پھر اسی تاکید کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ گھر آیا، بکری کا دودھ نکالا اور بیچا۔ دودھ اس بار زیادہ تھا اور اس دفعہ زیادہ رقم اکٹھی ہو گئی۔ وہ شخص سمجھدار تھا، اس نے رقم اکٹھی کر کے ایک اور بکری خرید لی۔ اللہ نے اس کو برکت دی اور اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ وہ جانور خریدنے لگا اور اس کے گھر خوشحالی پھر سے آنے لگی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے یاد کروایا کہ یہ سب کچھ تمہارے دوست کی مدد کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کر کے آؤ۔ اگلے دن وہ شخص تیار ہو کر اپنے دوست کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوست اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ دوست نے مدعا پوچھا تو اس نے دوست کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس کی مدد کی وجہ سے اس کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو چکے ہیں اور اس لیے وہ اس کا شکریہ ادا کرنے آیا ہے۔ یہ سن کر اس کا دوست بہت خوش ہوا اور اپنے ملازمین کو بلایا اور کہا کہ باڑے سے 50 جانور نکالو اور اس شخص کے ساتھ جا کر اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا کہ جب برا وقت تھا تو تب صرف ایک ہی بکری اور جب حالات بہتر ہونے لگے ہیں تو 50 جانور۔ اگر یہ 50 جانور اس وقت دے دیتا تو وہ کب کا سنبھل چکا ہوتا۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے دل کی بات دوست کے سامنے کھول دی۔ یہ سن کر دوست مسکرایا اور کہنے لگا کہ جب تم پہلی بار آئے تھے تو میں سمجھ چکا تھا کہ اب تم پہ برا وقت ہے۔ اس وقت اگر میں تجھے 100 جانور بھی دیتا تو وہ سب بھی مر جاتے، اس لیے میں نے تمہیں ایک بکری دی تاکہ تمہارا گزارا چلتا رہے۔
جب تک تمہارا برا وقت چلتا رہا تو میں تمہیں ایک ایک بکری دیتا رہا۔ اب جب تمہارا برا وقت ٹل چکا ہے، خوشحالی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، تو اب میرا فرض ہے کہ میں تمہاری مدد اپنی دوستی کی شایان شان کروں۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ سب جانور تمہارے کام آئیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کی حکمت کا قائل ہو گیا۔